السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے جو ہم نسخہ پیش کر رہے ہیں وہ ہے کھانسی کا مجرب ترین نسخہ۔ اور کھانسی کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ کھانسی کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اعصابی کھانسی، دوسرا ہے غدی کھانسی اور تیسری ہے عضلاتی کھانسی۔ ان 3 اقسام کے علاوہ چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور اعصابی کھانسی جو ہے، جسے ہم بلغمی کھانسی کہتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جب زبان کا رنگ بالکل سفید ہوگا، کچی بلغم آئے گی، آنکھوں کا رنگ بھی سفید ہوگا اور پیشاب کثرت سے آئے گا، چھوٹا پیشاب کثرت سے آئے گا۔ اور کھانسی اکثر یہ بچوں میں ہوا کرتی ہے اور اکثر کھانستے کھانستے الٹی بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس کو کالی کھانسی کہتے ہیں۔ دوسری ہے غدی کھانسی، جس کو ہم گرمیوں والی کھانسی کہتے ہیں، جو لمبے عرصے تک ہوتی ہے۔ اس کا زبان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، پیشاب کی رنگت زرد ہوا کرتی ہے اور نالیوں کے اندر سوزش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر بلغم نہیں ہوتی۔ اگر بلغم ہو بھی جائے تو صبح کے وقت ہوا کرتی ہے اور آسانی سے خارج بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ کھانسی ہوتی ہے۔ اس کی علامات بھی یہی ہیں کہ زبان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، پیشاب کی رنگت زرد ہوتی ہے، نالیوں کے اندر سوزش ہوتی ہے۔ اور تیسری کھانسی جو ہے وہ ہے جمی ہوئی کھانسی، یعنی خشکی اور تیزابیت والی کھانسی، جسے ہم عضلاتی کھانسی کہتے ہیں۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ بندے کو سانس بھی بہت تنگ ہو کر آتی ہے، جس طرح دمے والے مریض کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس قسم کی کھانسی ہوا کرتی ہے۔ بلغم اس میں بہت کم ہوتی ہے۔ یہ گیس رہی ہوتی ہے، پیشاب اس کا سرخی میل ہوتا ہے، زبان کا رنگ سرخی میل ہوتا ہے، آنکھوں کی رنگت بھی سرخی میل ہوتی ہے۔ بلغم اس میں بہت مشکل سے خارج ہوتی ہے، کیونکہ بلغم اس میں جم جاتی ہے، خشکی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے بلغم اس کی جم جاتی ہے اور بہت مشکل سے خارج ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، پہلی جو قسم ہے اعصابی کھانسی، اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں، جسے ہم کالی کھانسی بھی کہتے ہیں۔ یہ تقریباً چھوٹے بچوں کو ہوا کرتی ہے۔ اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں کہ 50 گرام تخم پیاز لے لیں اور 50 گرام دارچینی لے لیں۔ اس کے بعد تیسرا اس کے ساتھ ایڈ کر دیں کاکڑا سنگی 100 گرام۔ یہ تینوں اجزاء پیس کر، بہت باریک پیس کر، اگر 20-25 سال کی عمر سے زائد عمر کا مریض ہے تو اس کو آپ نے آدھی چمچ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ دینی ہے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے جو کھانے کے قابل ہے، اس کو چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر بچہ دوا کھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر یہ دوا آپ شہد میں ملا کر، جس طرح معجون بنایا جاتا ہے، معجون کی ترکیب بنا کے اس کو معجون کے ساتھ اس کو کھلائیں۔ اگر وہ بچہ معجون بھی نہیں کھا سکتا، اگر ماں کے دودھ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ دوائی اس کی ماں کی چھاتیوں کے ساتھ لگا کے وہ بچے کو دودھ پلائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اور دوسری کھانسی جو ہے وہ ہے غدی کھانسی، جو لمبے عرصے تک ہوتی ہے، زبان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، گرمی والی کھانسی کہتے ہیں جس کو۔ اس کا نسخہ ہلدی، ملٹھی، سونف، برگ بانسا اور گوند کیکر، یہ چاروں اجزاء بلکہ پانچوں اجزاء برابر وزن لے کے ان کو پیس کے اپنے پاس رکھیں، اور پھر مولی، دہی، شکر اس میں ملا کر مریض کو کھلائیں۔ 5 دن تک کھلائیں، انشاءاللہ پہلے دن سے افاقہ ہوگا۔ 5 دن یا 7 دن کے اندر اندر یہ مرض ریموو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری کھانسی ہوتی ہے خشکی اور تیزابی والی، تیزابیت جس میں ہوتی ہے، اس کو عضلاتی کھانسی کہتے ہیں۔ بندے کو سانس میں تنگی ہوتی ہے، بلغم اس میں کم ہوتی ہے، بندہ دمے کی تکلیف تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نسخہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے پھول برگ بانسا، دوسرا لینا ہے گل بنفشہ، تیسرا لینا ہے سونف۔ یہ بھی برابر وزن لے کے پیس کے اپنے ساتھ رکھیں۔ طریقہ استعمال اس کا کیا ہے کہ 5 تولے اس نے استعمال کرنے ہیں، اس مریض نے 5 تولے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ خشکی کا ختم ہو جائے گا، تیزابیت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور مریض جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کا مرض ریموو ہو جائے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں